بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی۔ میں اپنے چینل شاذلی جواہر پر اپنے تمام محبین، معتقدین، متوسلین و مریدین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا سلسلہ ہے جواہر تفسیر قرآن۔ اس سلسلے میں ہم قرآن کی سورت کی تفسیر کا خلاصہ اور اس کے اعمال آپ کے سامنے مختصراً بیان کرتے ہیں۔ آج میں جو سورت آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں وہ سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف مکی سورت ہے۔ اس سورت کی 110 آیتیں ہیں اور اس میں 12 رکوع ہیں۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 18 اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا نمبر 69 یعنی 69 ہے۔ اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ کہف کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے دین، مال، علم اور اقتدار کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اور اصحاب کہف کے ذریعے جو غار میں جا کر پناہ گزیر ہوئے اس وقت کے ظالم بادشاہ سے جان بچانے کے لیے ان کے ذریعے آزمائش اور اللہ تبارک و تعالی کے دین کی تبلیغ کی راہ میں آنے والی جو آزمائشیں ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا، اور یہ بھی بیان کیا کہ ان آزمائشوں کا مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک پڑھنے اور سننے کے بارے میں ارشاد فرمایا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا، 2 زمینداروں کا قصہ بیان فرمایا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام علم کی تلاش میں حضرت خضر علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور صحبت اختیار کرنے کا عرض کرتے ہیں تو 3 شرائط طے ہوتی ہیں کہ آپ نے سوال نہیں کرنا، صرف دیکھتے رہنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تسلیم کیا کہ میں سوال نہیں کروں گا۔ جب اس کے بعد 3 واقعات پیش آتے ہیں۔ پہلا واقعہ ہوتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں تو حضرت خضر علیہ السلام ان کو بتاتے ہیں کہ آپ سے یہ شرط طے ہوئی ہے کہ آپ نے سوال نہیں کرنا، تو اب آپ سوال نہیں کریں گے۔ دوسرا واقعہ پیش آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر سوال کر دیتے ہیں تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب اگر آپ نے سوال کیا تو ہم ساتھ نہیں رہ سکیں گے۔ جب تیسرا واقعہ پیش آیا تو موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا، انہوں نے پھر سوال کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے تینوں باتوں کی، جو تینوں واقعات تھے ان کی حقیقت بیان کی کہ کس وجہ سے یہ واقعات پیش آئے، اور پھر فرمایا کہ اب آپ اور ہم ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو یہ حکمتوں کا بیان تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کہف میں بیان فرمایا، اور اس کے بعد حضرت ذوالقرنین کا بیان کیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ وہ بہت اچھا بادشاہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آخر میں یہ بھی بیان فرمایا کہ قرب قیامت میں یاجوج ماجوج کا دوبارہ ظہور ہوگا۔ یہ مختصر سا خلاصہ تھا سورہ کہف کی تفسیر کا۔ اگر اس کی تفسیر ویسے ہی بیان کی جائے تو بہت ہی تفصیل ہے، جس کو بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ اب چلتے ہیں ہم سورہ کہف کے اعمال کی طرف۔ تو احادیث مبارکہ میں سورہ کہف پڑھنے کے بہت ہی فضائل بیان کیے گئے ہیں۔
حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا، اور جو شخص ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھ لے گا تو اگلے جمعے تک اس کے لیے اللہ کا نور چمکتا رہے گا۔ اور بے شمار اس کے فضائل ہیں جو علماء نے، جو صوفیاء نے، جو بزرگوں نے بیان کیے ہیں۔ اس کے لیے انشاءاللہ عز و جل سورہ کہف پر تفصیلی ایک ویڈیو ضرور اپلوڈ کروں گا میں انشاءاللہ عز و جل، اور اصحاب کہف کے نام اور ان سے جو اعمال ہیں اور کہف کہنے کے فائدے اور بہت ساری روحانی باتیں میں انشاءاللہ عز و جل تفصیل سے عرض کروں گا۔ آج صرف 2 اعمال آپ کو تعلیم کرنا چاہوں گا۔ ایک ہے روحانی الارم۔ روحانی الارم یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ رات کو آپ اٹھنا چاہ رہے ہیں تہجد کے لیے یا فجر کے لیے نہیں اٹھ پاتے ہیں، یا جب بھی آپ آرام کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو چاہیے کہ آپ فلاں وقت میں اٹھ جائیں، تو آپ کو چاہیے کہ سورہ کہف کی آخری 3 آیات تلاوت کر کے سو جائیں۔ تو آپ جس وقت کا اپنے دل میں نیت کر کے سوئیں گے تو اللہ کے حکم سے اسی وقت آپ کی آنکھ کھلے گی۔ اسے کہیں گے روحانی الارم۔ سورہ کہف کے ذریعے آپ اللہ تبارک و تعالی کے پاک کلام سے مدد لے سکتے ہیں۔ اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے بہت ہی آسان سا وظیفہ یہ ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت کر لی جائے روزانہ۔ بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ کہف کو پڑھنا شروع کر دے گا اور 1 سال تک 365 دن کم و بیش ہوتے ہیں، 1 سال تک سورہ کہف روزانہ پڑھتا رہے گا تو پورے سال میں کبھی نہ کبھی اس کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ضرور ہوگی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو شخص سورہ کہف اس نیت سے پڑھ رہا ہو کہ میری حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو اور اس کی ملاقات نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے جو شخص یہ چاہے کہ سورہ کہف سے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو تو روزانہ 1 مرتبہ سورہ کہف پڑھ لیں، 1 سال تک پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے حضرت خضر علیہ السلام سے ضرور ملاقات ہوگی۔ بعض اوقات حضرت خضر علیہ السلام ملاقات کر کے جا بھی چکے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا، اور کئی لوگ بتاتے ہیں کہ جی فلاں وظیفہ کیا ملاقات نہ ہو پائی، تو جب وہ بزرگوں سے ذکر کرتے ہیں تو بزرگ یاد کرواتے ہیں کہ فلاں وقت میں آپ کو فلاں شخص ملا تھا، تو بتاتے ہیں بالکل، تو بتاتے ہیں کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ جیسا کہ میرے شیخ، میرے مرشد، انہوں نے جب عمل کیا تو حضرت خضر علیہ السلام چائے بیچنے والے بن کر ان سے ملاقات کر کے چلے گئے، اور جب انہوں نے اپنے پیر صاحب سے ذکر کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ چائے والے جو بزرگ تھے وہ تھے حضرت خضر علیہ السلام۔ تو حضرت خضر علیہ السلام سے تو ملاقات ہو بھی جاتی ہے اور بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن اللہ والے ضرور پہچان لیتے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا یہ مجرب وظیفہ ہے، تو آپ اس کو ضرور کیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، قرآن پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں محبت کا پیغام، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔